جب آپ سفر میں تھے، ہجرت کے سفر میں، تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا، تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری، تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے، تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا محمد میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا، میرے لیے دعا کر دو۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا باہر نکلا، انہوں نے پھر گھوڑا پاس تھا۔ یہ لالچی تو لے جاتا ہے، اے کاروبار بھی کر لو، اے بھی کر لو، ایک بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے ہیں، یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، آپ اس میں یہ کر لیں، تو کملے بن کے لگے رہتے، اخیر موت آ کے لے جاندی، پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر چاہتا۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک ان کو لالچ ہوا، پھر پیچھے دوڑے، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر کہنے لگا میں میری منت ہے ہوں بس میری توبہ، میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ نے دعا کی، گھوڑا نکلا، آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے ہے، وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور، یہ تو میں اپنے الفاظ کروں، جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں، اور چھپ کے جا رہے ہیں، راستہ بدل کے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی، تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے، کسرا کے کنگن۔ انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا، مجھے ابوبکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسرا کا خزانہ آئے گا، اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے، مال غنیمت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو، سارا مال غنیمت۔ اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا، 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تھا، اور لمبائی میں سے پورا کا، اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا۔ اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا، پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی، اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1 لاکھ دینار میں فروخت ہوا تھا۔ تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن، نام کا سراقہ کا جی بیمار ہیں کا لے کے آؤ۔ تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے، حضرت عمر اٹھے اور کو کنگن پہنایا۔ سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ۔ میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے، جب میرا نبی کہہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ، تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو۔ تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی، ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے، پیسہ کیسے بڑھے، پیسہ بڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی، لیکن اس کے حلال سے کماؤ۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ بلڈنگ جب سے بنی ہے یہ پہلا اسلامی پروگرام ہو رہا ہے، تو اس پر میں ابھی شکرانے کے نفل پڑھتا ہوا اٹھ کے آ رہا ہوں۔ کتنے پڑھے؟ واہ بھائی سارے پڑھے۔ تو یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ، اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اور ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان محفلوں ان ہالز میں غفلت کے پروگرام ہوتے ہیں، آج اللہ اس کے رسول کا پروگرام ہو رہا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرائے تھا۔ آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں۔ اللہ کہتا اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگانا۔ لا الہ الا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگانا۔
لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ پڑی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی نقل اتارو، اس کے ڈھب پہ چلو، اس کے طریقے پر چلو، تو آپ کی زندگی تب جا کے خوشگوار ہوگی. انگلینڈ آ کے نہیں ہوگی. مکے میں اور مدینے میں رہ کر بھی اگر نبی کی زندگی نہیں ہے تو سوائے ذلت اور پشیمانی کے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی. باقی سب دھوکہ ہے میرے رب کی قسم. جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرے محبوب جو ایک نیکی کرے گا میں 10 دوں گا. آپ 1 پاؤنڈ دیں گے، ہم 10 دیں گے. تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10، میری امت کو زیادہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو بہت زیادہ کر کے دوں. تو اس میں کوئی عدد نہیں تھا. تو میرے نبی نے پھر عرض کیا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے. تو اس پر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم. کہ میرے محبوب جو میری امت، آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر دیں گے. 700 گنا. تو کوئی کاروبار ہے کہ آپ 1 پاؤنڈ لگائیں اور آپ کو 700 پاؤنڈ پروفٹ آ جائے؟ ہے کوئی؟ اس پر بھی میرے نبی نے بس نہیں کی کہ رب زد امتی، یا اللہ کوئی اور بتا دے، تیرے خزانے اچ کڑی کمی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اچھا میرے نبی چھوڑ دو حساب کتاب، آپ کی امت میں جو صبر سے زندگی گزار لیں گے نا، ان کو میں بے حساب دوں گا. کوئی حساب، وہاں حساب نہیں ہوگا بغیر حساب، اور یہاں بہت زیادہ دوں گا کہ اس سے اپنے سے بھی گنا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کو، مال کو اپنے نام پہ خرچ کروائے. اس مبارک محفل میں آپ ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، اوپر والی بھی کہو. یہ سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وہ کلمہ سنا ہے جس کی میرے نبی نے مثال دی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما تحتہن وما بینہن فوضین فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک ترازو ہو جو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اس میں 7 زمینیں ڈال دو، ان کے دریا، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے جنگل، ان کے انسان، ان کے جانور، ان کے کھیتیاں، ان کے گھر، ان کی مشینیں، ان کے سارے وسائل کو ایک طرف رکھ دو. پھر یہ پورے سولر سسٹم کو اس کے اندر رکھ دو. پھر جتنا یہ کا یونیورس ہے اس ساری کو اس میں ڈال دو. پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر دوسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر تیسرا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر چوتھا آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر 5واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر 6واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اس میں ڈال دو. پھر 7واں آسمان اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی جنت کو. جنت کی فاؤنڈیشن 7واں آسمان ہے. 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے وہ اس کی چھت بنتی ہے. اس کو بھی ڈال دو. دوزخ کو بھی ڈال دو. جبریل کو بھی ڈال دو. میکائیل کو بھی ڈال دو. اسرافیل کو بھی بٹھا دو. اسرائیل کو بھی بٹھا دو. لوح محفوظ کو بھی بٹھا دو. کرسی کو بھی ڈال دو. اللہ کے عرش کو بھی ڈال دو. اور اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی ڈال دو. اللہ کو ہٹا کے زمین سے لے کر عرش تک ساری کائنات کو ایک طرف بٹھا دو، ایک طرف ڈال دو، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھو لا الہ الا اللہ،
اور اس کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو تو میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا چھوٹا سا پرچہ ساری کائنات کو یوں ہوا میں اٹھا دے۔ اس میں نام اللہ ہے، بولو اللہ، اس میں نام اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہے۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ایک مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دو، پھر ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پھر پوری دنیا کے درخت کاٹ کے ان کے قلم بنا دو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ بناؤ، میں بنا کے دوں گا۔ کتنے لندن میں، انگلینڈ میں اور یورپ میں کتنے درخت ہیں، اور میں افریقہ میں گیا ہوں، وہاں کے جو ملک جنگل سے بھرے ہوئے ہیں ان میں سے گزرا ہوں، تو اتنا بڑا درختوں کا خزانہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کاٹ کے قلم بنا کے تمہیں پکڑا دوں، ان عورتوں کو بھی ان مردوں کو بھی، اور سب کو میں علم دوں بڑا زبردست، اور پھر ان کے آگے میں پیپر رکھ دوں اور میں کہوں کہ یہ 7 سمندر کی سیاہی ہے اور یہ قلم ہے، اور تم سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک اکٹھے ہو جاؤ اور میری تعریف لکھو، ڈبوو اور لکھو۔ تم لکھتے لکھتے عاجز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا لے، سارے 7 آسمان کے فرشتے آئیں اور وہ بھی لکھنا شروع کریں، پھر وہ بھی تھک جائیں گے، یا اللہ ساڑی بس ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا لے، 1,24,000 نبی، ان کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، وہ لکھنا شروع کریں، لکھتے 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 وہ تھک جائیں گے اور ان کی بس ہو جائے گی۔ پھر اللہ رسولوں کو بلائے، 313 رسول ہیں، ان کو اللہ کہے لکھو میری تعریف، وہ بھی لکھتے 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 تھک جائیں۔ پھر اللہ 4 بڑے نبیوں کو بلائے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم سب سے بڑے رسولوں میں سے ہو، لکھو میری تعریف، وہ بھی لکھیں اور لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ پھر آخر میں اللہ اپنے حبیب کو بلائے، محمد مصطفیٰ کو بلائے، جس کو پیار کیا، جس سے محبت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قاب قوسین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ کیا لمبی چوڑی تعریف اللہ کا قرآن اپنے حبیب کی فرما رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن سے میرا اللہ اپنے حبیب کی کیسی تعریف کر رہا ہے، صرف اس کا نمونہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے۔ کیا ہے بولو؟ یاسین۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے انک لمن المرسلین۔ یاسین سے ایک حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ انا محمد، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے اور یاسین ہے۔ کیا ہے بولو؟ یاسین۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین کو اللہ نے کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی، جب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، نہ دھرتی، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح محفوظ، کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ تو آگے کوئی ہستی کھڑی ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے
آپ میرے رسول ہیں، کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا، آپ میرے رسول ہیں، اور 10 نام رکھے۔ یہ ماؤں کو دیکھو، جو بچہ گود کا ہوتا ہے نا، اس کا نام ہے مثلا اسلم نام ہے، تو وہ اس کو پیار سے کہتی میرا اسلم میرا اسلم، تو پیچھے محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو پھر کہتی ہے میرا لڈو، میرا پیڑا، میری لڑکی ہے تو میری برفی، میرا چاند، ہمیں کالا ٹیٹ ہو گئے، میرا چاند، میرا چاند، میرا جگر، میرا دل۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پیچھے ماں کی محبت کا فلو زیادہ ہے، اور آگے لفظ ایک ہے اسلم اکرم عمر، تو وہ اس میں سے محبت گزرتی نہیں ہے، تو پھر وہ اتنے سوراخ بناتی ہے، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی تارا، کبھی پیڑا، کبھی لڈو، کبھی کچھ، تو وہ اس میں سے اپنی محبت کو گزارتی ہے، تو محمد سے محبت ادا نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کام کیا، تو میرا محمد، تو میرا احمد، تو میرا ماحی، تو میرا حاشر، تو میرا عاقب، تو میرا فاتح، تو میرا خاتم، تو میرا قاسم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین۔ اور اس میں 2 نام عجیب ہیں، فاتح، خاتم۔ آپ نبوت کی پہل کرنے والے ہیں، آپ نبوت کی انتہا کرنے والے ہیں، جو پہل کرے وہ انتہا نہیں کر سکتا، جو آخر میں ہو وہ پہلے نہیں آ سکتا، آپ سب سے پہلے ہیں، آپ ہی سب سے آخر ہیں۔ میں ان لوگوں کے قریب ہوں، ان مستورات سے دور ہوں، تو میں اب ان کے قریب ہی رہوں گا، ان سے دور ہی رہوں گا، یہ کونا اس کونے سے میں ملا نہیں سکتا، ادھر ہاتھ ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی عجیب صفت بیان کی ہے، نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ سے ہے، آخر بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا اماں جی سے، اماں نے سانو جنت چ کڑیا جے، تو کہنے لگے آدم بیگم کا مہر ادا کرو، کہنے لگے یا اللہ کیا مہر ادا کروں، اب جنت میں تو سونا ہی سونا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو اتنے من سونا دے دو، اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ 1 دفعہ درود پڑھ دو تو یہ اس کا مہر ہے۔ یہ ابتدا ہے، آپ آدم سے بھی پہلے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ تو یہ سب رسولوں کے سردار، سب رسولوں سے زیادہ علم والے، میرے محبوب اب آپ کی باری ہے، آؤ میری تعریف لکھو۔ فرشتے بھی تھک گئے، نبی بھی تھک گئے، رسول بھی تھک گئے، انسان بھی تھک گئے، شاعر بھی تھک گئے، خطیب بھی تھک گئے، ادیب بھی تھک گئے، عورتیں بھی تھک گئیں، مرد بھی تھک گئے، عالم بھی تھک گئے، ان پڑھ بھی تھک گئے، اب آپ کی باری، آؤ اور میری تعریف لکھو۔ اور اللہ کا حبیب بھی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کرے، اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے اور لکھتا جائے، تو آخر میں کیا اللہ کہہ رہا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ایک دن آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ ہے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں ان دیواروں کو اللہ سناؤں، آپ کو بھی اللہ سناؤں۔ اللہ کہتا ہے اللہ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام بھگوان نہیں ہے، اللہ کا نام ایشور نہیں ہے، اللہ کا نام گاڈ نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ ہمارے بر صغیر میں، انڈو پاک میں ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں، خدا۔ خدا ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ نے اپنا نام جو چنا وہ ہے اللہ۔ بولو پھر کہو اللہ کی قسم، یہاں تم سے زیادہ فرشتے ہیں، سارے تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہے ہیں، عرشوں پہ اللہ تمہیں خوش ہو کے دیکھ رہا ہے کہ آج میرا نام یہ در و دیوار سن رہے ہیں جہاں ہر وقت کیا سے کیا ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ، پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی مثل نہیں، میرا کوئی بدل نہیں، میری کوئی ٹکر کا نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، میرا کوئی وہ مجلس شورا نہیں ہے، میں کسی کی حفاظت کے لیے کسی فرشتوں کا محتاج نہیں، عرش فرش لوح قلم کرسی کا محتاج نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کسی کو مت پکارو، میرے سوا کسی کے آگے مت جھکو، میرے سوا مدد کے لیے کسی کو نہ بلاؤ، صرف مجھے بلاؤ۔ اچھا، اللہ کی 2 صفتیں بڑی عجیب ہیں، کہتا لا تراہ العیون، اللہ فرماتا
اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، خیال سے سوچو تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی. جب اتنا دور ہو گیا تو پھر قرآن میں کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، دور اتنا ہوں کہ تمہاری سوچ نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ تمہاری اس شہرک سے بھی زیادہ قریب. تم دل میں تم زور سے بولو یا اللہ، اللہ کہتا میں سنتا ہوں. تم آہستہ بولو یا اللہ، تو اللہ کہتا میں سنتا ہوں. تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو. اب میں دل سے بولا ہوں، میں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ فرماتا میں یہ بھی سنتا ہوں، میں یہ بھی سنتا ہوں. لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ الحی، میں ہمیشہ زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا. کوئی اور دکھاؤ جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، کوئی اور دکھاؤ، آج تک کوئی نہیں ہے. القیوم، میں ہمیشہ قائم ہوں، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ آرام کا محتاج، میں ہمیشہ قائم ہوں. تیسری دلیل کیا ہے؟ کہ میرے سوا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ میں سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ بڑے عجیب سوال کرتے تھے، تیرا رب سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی بکواس کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں. رات ہوئی نا تو اللہ نے فرمایا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو یہ پیالے ٹوٹنے نہیں چاہیے، کھڑے ہو جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے. انسان ہے، تھوڑی دیر بعد تھکن شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اونگ ہونی شروع ہو گئی، جھٹکے شروع ہو گئے. سنبھال کے رکھ رہے تھے، ایک دم جو جھٹکا آیا زور سے نیند کا تو دونوں پیالے گر کے ٹوٹ گئے. کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں گی، تیرا رب سونے سے پاک. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اوپر نہیں نظر آ رہی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، آپ میرے سامنے تو مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے. اور میرا اللہ کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جہاں جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر اس پر ہے. پھر مثال دیتا ہے اللہ، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو، کالی رات، کالی چونٹی ہو، چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی، اور کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو اور اس پر کالی چونٹی ہو، اوپر اندھیری رات ہو. ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا، ایک پتھر کا اندھیرا، ایک چونٹی کا اندھیرا خود کالی. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی ویندا پیا، اللہ فرماتا ہے دبیب النملۃ السوداء، اس کالی چونٹی کے کمزور کمزور ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو شراب پینے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا، یا شراب بیچنے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ یا مہلت ہے، کرو جو مرضی آتا ہے کرو، ایک دن تک حساب کا اللہ نے رکھا ہے، جانا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا. یا تو موت سے لڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں مرتا، مر نہیں. یا اسرائیل کو کلاشن کوف مار دو، چل تینوں مار چھڑے. یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا ہے. تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو راضی کر کے چلو. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اگلی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک، زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا، وما بینہما درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری زمین کے نیچے بھی اس کا. اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر. اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، تمہارے پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ بھی پتہ ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اگلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے علم کو کوئی پورا نہیں لے سکتا، اس کا علم لامحدود ہے اور ہر چیز محدود ہے. اگلی دلیل کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. تسی چھوٹی جی کرسی رکھ چھڑی، میرا اللہ کہتا ہے میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اگلی دلیل کیا ہے؟ یؤود کہتے ہیں مزدور زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے نا، زیادہ جب بوری اٹھاتا ہے پوری تو وہ کرتا
اس آواز کو عربی میں وعد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوتوں زمین اور آسمان کو سنبھالتے ہوئے میری ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی، ذرا سی آواز، تھکنا نہیں، ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بلندیوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، کل کائنات کا مالک۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا الہ الا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھو اب یہاں آ کے بھی سکھی نہیں ہے، میں 82 سے آ رہا ہوں، اب 41 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں آتے ہوئے۔ پرابلم پرابلم پرابلم، پرچے پکڑا رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہم اپنے پرابلم پاؤنڈ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاؤنڈ آئیں گے تو موجیں ہو جاؤں گیاں۔ نہیں، اللہ سے دوستی لگاؤ گے تو پھر موجیں ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، اللہ 70 دفعہ کہتا ہے بول میرا بندہ لبیک یا عبدی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ والا تعلق نہیں پیدا کیا، بس ایک زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو یہاں اتارو اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ سارے معاف فرما دیتا۔ اور اللہ اپنی مثال خود دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں۔ کوئی ماں معاف کرتی؟ 2 4 دفعہ 5 دفعہ ماں کی نافرمانی کرو، وہ جھولی اٹھا کے بددعائیں دینا شروع کر دی، اور بیوی نال لڑکے تو بھی کھاؤ تھے، پتہ لگ جائے گا تو انہوں۔ تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے اور آخری وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایک اردو کا محاورہ ہے، تو حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے اس کے۔ اچھا سبحان اللہ، آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو منانے جائیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا یا وہ آئی بند کر دے گا؟ میرے ایک چچا تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے مجھ سے، تو 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ چاچا میں بتریا، رشتہ ناندا وڈا میرا چھوٹا، وہ میں نے آخر میں نے پتا ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں بالکل معاف نہیں کر۔ اخیر انہوں نے میرے پسینے کٹا دیتے۔ 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی، تو ان کا حق بنتا تھا، میرا رشتہ بہت چھوٹا تھا، وہ بہت بڑے تھے۔ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، لاٹھی ہاتھ میں ہے، چشمہ موٹا ہے، دانت ہیں کوئی نہ، اور ایسے جا رہا ہے، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ یار مسجد جا رہے ہیں اللہ نو مناون واسطے۔ تو شکل دا ویکھ اپنی، دن تیرے کوئی نہیں، اینک تینوں چڑھ گئی، سوٹی تیرے ہاتھے چ آ گئی، ہن تینوں کتھوں توبہ دی توفیق لبنی؟ تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو بے نیاز ہے، اللہ کی قسم ہم سارے گناہ گار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، تو وہ کہتا میں استقبال کرتا ہوں، آجا میرا بندہ تیرا انتظار تھا، آجا، کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا اور ماتھا ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا۔ تو ایک لمحے میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک آدھے بول پر یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ سے دوستی لگاؤ، کیونکہ اس کام سارے اللہ سے ہوتے ہیں، پیسے سے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم۔
بادشاہوں کی خوش آمد کرنے سے کام نہیں بنتے، کام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، اور اکیلا ہے جو کہتا ہے ذا سألک عبادی عنی فإنی قریب،